تاریخ اسلام کی ایک ایسی واحد جنگ جو نفسیاتی جنگ تھی، میدان جنگ کی بجائے دماغوں میں لڑی گئی ایک اعصابی جنگ جس میں کوئی جانی و مالی بڑا نقصان نہیں ہوا، کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی اور مسلمانوں نے جنگ لڑی، ہمت نہیں ہاری، مغلوب نہیں ہوئے، حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اسباب اختیار کیے اور اس اعصابی جنگ کو جیت گئے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ غزوہ خندق، جس کا ایک نام غزوہ احزاب بھی ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی، اور احزاب کا مطلب ہے لشکر، گروہ، فوج۔ تو چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی قبائل نے حصہ لیا تھا، ایک لشکر، ایک گروہ تیار کیا تھا، اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ یہ ہے 5 ہجری کی بات، ہجرت کے 5واں سال چل رہا تھا، اور جنگ احد اور جنگ بدر ہو چکی تھی، اور بھی کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہو چکی تھی۔ کل ملا کر اہل مکہ چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے اور وہ بس موقع کی تلاش میں تھے، اور یہود جو مدینہ کے یہود تھے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ ہوا تھا، لیکن یہود نے اپنی عادت کے حساب سے کیا کیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جا کر مکہ کے مشرکین کو بھڑکانا شروع کیا، اور یہود کا قبیلہ بنو نذیر، اس کے 20 سردار قریش مکہ کے پاس گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں جنگ کے لیے اکسایا، بھڑکایا اور اپنی مدد دینے کا یقین دلایا۔ اس پر ہی بس نہیں کیا، ان لوگوں نے مدینہ کے اطراف کے جتنے قبائل تھے، چھوٹے موٹے سارے قبائل سے ملاقات کی اور سب کو خوب بھڑکایا، اور پورے عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترغیب تھی اور اپنی مدد کا یقین دلایا۔ ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے اندر 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا اور مدینہ پر ہی حملہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ہتھیاروں سے لیس ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، بحیثیت سیاسی قائد آپ سیاسی اعتبار سے بھی بہت دور اندیش، بیدار مغز اور چوکنا رہنے والے قائد تھے، وقت کے ایک اچھے نباز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخبروں کی ایک ٹیم پھیلائی ہوئی تھی سب طرف، آپ کو پتہ چل گیا قبل اس وقت، تو قریش مکہ، قبیلہ بنو سلیم، قبیلہ بنو غطفان اور دیگر چھوٹے موٹے سارے قبائل مل کر 10,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس امید پر وہ لوگ نکلے کہ اچانک جو ہے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دھر لیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی اور صلاح و مشورہ کیا۔ دیکھیے، ہم عام زندگی میں کسی سے مشورہ کرنا یا کسی کا مشورہ قبول کرنا، اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی اور صلاح و مشورہ کیا اور مشورہ طلب کیا، کافی مشورے دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا کہ ہم مدینہ کے گرد ایک بڑی سی خندق کھود لیں گے، کیونکہ 10,000 کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس نہ تعداد تھی اور نہ ہتھیار، اور مدینہ کو چھوڑ کر اگر باہر بھی نکلتے تو مدینہ میں عورتوں اور بچوں کی سیفٹی کا مسئلہ تھا، کیونکہ مدینہ کے جو یہود تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو چکے تھے۔ تو اہل عرب کے نزدیک یہ بالکل نئی بات تھی، خندق کھودنا ایک انوکھی حکمت عملی جس سے دفاعی تجویز اور ذہانت جھلکتی تھی، دور اندیشی اور حکمت عملی نظر آتی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ ہر شخص اس کام پر لگ گیا۔ سخت قحط سالی کے دن تھے، بھوک اور بھاکا کشی کے دن تھے، اور 10,000 کا لشکر تیز رفتاری سے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ کیا حالت رہی ہوگی مسلمانوں کی۔ ہر خندق کو گہری کھودنا تھا اور بڑی کھودنا تھا، ہر ایک شخص کو 40 ہاتھ کھودنا تھا، ہر ایک شخص کے ہاتھ میں اتنا کام آیا تھا۔ بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں شریک تھے۔ لوگ خندق کھودتے جاتے، مٹیاں ڈھوتے جاتے کاندھے پر رکھ اور اشعار پڑھتے جاتے کہ ہم اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم ان کے سامنے اپنے سر کو ہرگز نہیں جھکائیں گے۔ دیکھیے، یہی وہ جنگ تھی جس میں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے بےتاب ہو کر پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے۔ یہ باتیں سننے میں اور کہنے میں بڑی آسان لگتی ہیں، کبھی تصور کیجیے ان حالات کا، اندازہ لگائیے۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہنالک ابتلی المؤمنون، اسی طرح مومنوں کو ہم آزماتے ہیں، اسی طرح ان کو آزمایا جاتا ہے۔ دن بھر خندق کھودنے کا کام جاری رہتا اور رات کو آرام، یہاں تک کہ کفار کے لشکر کے پہنچنے کے مقررہ دن سے پہلے خندق تیار ہو گئی۔ جب ان کا لشکر آیا تو خندق دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ غصے میں پیچ و تاب کھانے لگے اور خندق کے گرد چکر کاٹنے لگے، نعرے لگانے لگے، اور کسی طرح اس کوشش میں تھے کہ کیسے بھی خندق کو پار کر لیا جائے۔
ادھر مسلمان تیر انداز برابر اپنے مشن پر لگے ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ میں ایک سائڈ سے خندق کھودی گئی تھی، پیچھے سائڈ سے پہاڑی سلسلہ تھا، ادھر سے تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ جو ہے مسلمان اس کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس مشن پر لگے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی خندق پار کرنے کی پیش قدمی کرتا، تیر چلا کر اس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا۔ حالات ایسے تھے کہ نظر چپتی اور ان میں سے کوئی تیز رفتار گھوڑے سے خندق کو پار کر لیتا۔ مخالفین نے بھی بہت کوششیں کی، کیونکہ وہ بھی عرب کے جنگجو ماہر جنگجو تھے ہر بار، مگر ان کی کوششوں کو مسلمانوں نے ماہرانہ طریقے سے تیر اندازی کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ بس بات ایسی تھی کہ نظر چپتی اور بات بگڑ جاتی، بہت چوکنا رہنے والا معاملہ تھا۔ تو حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کئی نمازیں چھوٹ گئی مسلمانوں کی، اور ایسا کئی بار ہوا کیونکہ محاصرہ لمبا چلا تھا۔ مسلمانوں کو بھی نمازیں چھوٹنے کا بہت دکھ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نمازیں چھوٹنے کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں چھوٹنے کا اس قدر ملال رہتا تھا کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر بد دعا فرما دی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے محروم رکھا۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے، اکثر ظہر اور عصر اکٹھا کر کے پڑھتے، اور اکثر جو مغرب اور عشاء اکٹھا کر کے پڑھی جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ظہر، عصر و مغرب اور عشاء اکٹھا کر کے پڑھی گئی تھی۔ تو یہاں سے علماء کرام نے فقہی ایک مسئلہ نکالا ہے کہ ناگہانی حالات کے سبب اگر نماز چھوٹ جائے تو بعد میں اکٹھا کر کے اس کو پڑھ لینا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم آسانی سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کئی ماہر گھڑ سوار جو ہے خندق کو پار کرنے میں تقریباً کامیاب بھی ہونے والے تھے، جیسے عمرو بن عبدود، اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب۔ یہ وہ ماہر گھڑ سوار نوجوان تھے جنہوں نے خندق کو بس مانو پار ہی کر لیا تھا کہ مسلمانوں نے جو مدینہ کی سائڈ سے تھے ان کا مقابلہ کیا اور ان کا کام تمام کیا۔ اس میں سے عمرو بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارا بھی، تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا اور اس کو مار گرایا۔ ادھر سے بھی گاہے بگاہے تیر اندازی ہوتی رہتی، ادھر سے بھی گاہے بگاہے تیر اندازی ہوتی رہتی۔ دونوں طرف سے تیر اندازی میں 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک مارے گئے، جس میں سے 9 تیر اندازی میں اور 1 مبارزت میں۔ سارے مسلمان خندق کے پاس محاذ سنبھالے ہوئے تھے اور دن میں ایک بار ڈیوٹی چینج ہوتی تھی۔ مدینہ جو سینٹرل پارٹ تھا، وہاں پہ عورتوں کو، بچوں کو، ضعیف لوگوں کو اور معذور افراد کو رکھا گیا تھا، کیونکہ ان کی بھی حفاظت ضروری تھی۔ اور مدینہ کے اندر سے جو یہود تھے انہوں نے ہی سامنے والے لشکر کو بلایا تھا، اور بظاہر ساتھ دینے کا ابھی بھی بات کر رہے تھے، لیکن ان کا راز کھل چکا تھا، ان کا جو دھوکہ دہی وہ سامنے آ چکی تھی۔ فارے نامی قلعہ میں مسلمانوں کو، عورتوں بچوں کو رکھا گیا تھا، اور اس قلعے کی دروازے کے پاس جو حفاظت کر رہے تھے حضرت حسان رضی اللہ عنہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قلعے کی اونچائی سے دیکھا کہ ایک یہودی بار بار قلعے کے دروازے کے پاس چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے ایک لکڑی لی اور بعض روایات میں ایک تلوار لی، کمر باندھی اور قلعے کے ستون سے نیچے اتری، یہودی سے مقابلہ کیا اور مار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تو میری بہنوں، ایک مومنہ بہادر ہوتی ہے، وہ موقع کی نزاکت اور حالات کو سمجھتی ہے اور خود سے فیصلہ لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ جو ہے مدینہ کے سائڈ، خندق کے سائڈ میں جاتی اور کسی مسلمان کو بلا کر لاتی، تب تک جو ہے وہ قلعے میں گھس جاتے یہودی، اور کیونکہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ ان کا اکیلے مقابلہ کر سکے۔ تو ایک مومنہ بہادر ہوتی ہے، قوت فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر، وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کیا تھا، اس کا بڑا گہرا اثر یہودیوں پر پڑا، اور انہوں نے جو ہے وہ پیش قدمی کو مؤخر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے قبائل کی دھوکہ دہی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، پھر بھی آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے بات کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا اور یاد دہانی کرائی کہ تم نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تم ہمارا ساتھ دو۔ بنو قریظہ نے اب انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اور کہا کہ ہم کسی ایسے عہد پیمان کو نہیں جانتے۔ یہ باتیں اگر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا یہودیوں کے اس عمل سے۔ دکھ کی وجہ سے آپ چت جو زمین پر لیٹ گئے۔ مسلمانوں میں بے چینی اور افسردگی پھیل گئی۔ حالات ایسے تھے کہ سامنے ایک لشکر تھا، مدینہ کے جو یہود کے قبائل تھے وہ کھل کر دشمنی پر آمادہ تھے۔ سخت فاقے کے دن تھے، مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت کا ایک گمبھیر مسئلہ تھا۔ خندق کے اطراف کا محاصرہ چھوڑنا بھی مشکل کام تھا، ورنہ خندق پار کر لی جاتی، اور یہود تھے، ان کی طرف سے بھی حملہ کیے جانے کی تشویش تھی، اور سخت فاقہ کشی کے دن تھے۔ ایسی نازک صورت حال میں مسلمانوں کی جو حالت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا قرآن میں، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ
القلوب الحناجر، اور جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مومنوں کو تو اسی طرح آزمایا جاتا ہے کہ بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی اپنائی اور حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو بھیج کر کفار اور یہود کے درمیان پھوٹ ڈالوا دی۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بہرحال ان کے درمیان اختلاف ہوا اور مشرکین جو یہود سے بدظن ہو گئے، یہود جو مشرکین سے بدظن ہو گئے اور دونوں کے ہی حوصلے پست ہونے لگے۔ اب حالات ایسے تھے کہ کون اپنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی تھے، تو اس میں مسلمانوں نے آپس میں کوڈ ورڈ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، کوڈ ورڈ تھا مسلمانوں کا ہم لا ینصرون۔ آج دنیا بھر میں فوج میں، خفیہ پولیس میں جو ہے کوڈ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے، سریع الحساب، اے جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، اس لشکر کو شکست دے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے دعا سن لی۔ ایک سرد رات تھی اور کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تیز و تند ہواؤں کا طوفان بھیج دیا، ان کے خیمے اجڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں پلٹ گئیں، اور اللہ نے مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب اور دبدبہ ڈال دیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تاریخ اسلام کی ایک ایسی واحد جنگ جو نفسیاتی جنگ تھی، میدان جنگ کی بجائے دماغوں میں لڑی گئی، ایک اعصابی جنگ جس میں کوئی جانی و مالی بڑا نقصان نہیں ہوا، کوئی خونریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن یہ اعصاب کی جنگ تھی اور مسلمانوں نے جنگ لڑی، ہمت نہیں ہاری، مغلوب نہیں ہوئے، حوصلہ پست نہیں ہونے دیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اسباب اختیار کیے اور اس اعصابی جنگ کو جیت گئے۔ در حقیقت آج ملکی سطح پر، مقامی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اعصابی طور پر انہیں پست کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں اس اعصابی جنگ کو جیتنا ہے، اس نفسیاتی جنگ میں جیتنا ہے، اسباب اور وسائل کو اختیار کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اور وسائل کو اختیار کیا، پہلے خندق کھودی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ہمیں بھی اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا ہے، تعلیمی میدان میں آگے آنا ہے، سائنس، کمپیوٹر، بزنس، اے آئی، الیکٹرانک، ہر میدان میں ہمیں جو ہے آگے آنا ہے، ان کے ہم قدم ہونا ہے، بہادری سے مقابلہ کرنا ہے، خوف نہیں کھانا ہے، اللہ کو سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے اور اس اعصابی جنگ میں ہمیں جیت کر ہی بتانا ہے۔